فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے، دونوں اس بات پر اگری ہو گئے، اور اس نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یہ تو یقیناً کھلی کھلی آزمائش تھی۔ یہ جو آواز آئی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اس کے بعد یہی ہمارے لیے سنت ابراہیمی بنی کہ ہم قربانی کریں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ دے دیا، اور ہم نے بعد بالوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ذبح عظیم اس کو کہا گیا، عظیم ذبیحہ۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، سلام ہو ابراہیم پر، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو صالحین میں سے ایک نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکوکار ہے اور کوئی اپنی جان پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ وبارکنا علیہ، برکت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ نے ان کو جو اولاد عطا کی اس میں نبوت کا سلسلہ رکھا، یعنی دونوں بیٹوں سے بہت سے نبی آئے، اور دونوں سے پھر اولاد بھی خوب پھیلی۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی اسرائیل ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب لوگ ہیں جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ انبیاء کی اولادوں میں کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ نہیں بھی ہوتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام تو بہت نیک تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس طرح نیک نہیں تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فضیلت کا تعلق اس کے نیک اعمال پر منحصر ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی نیک آدمی فاجر کے گھر پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی فاجر کو نیک کے گھر پیدا کر دیتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ صرف نبی کے گھر میں پیدا ہونا فضیلت کا باعث نہیں ہے، بلکہ کون کرتا کیا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کا ایمان کیسا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے رستے کی ہدایت دی، اور ہم نے بعد بالوں میں ان دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور بے شک الیاس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی۔ یہاں پر اتدعون بعلا، بعل کا لفظ آیا ہے۔ بعل کا لفظ عربی میں شوہر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہاں مالک اور آقا بھی ہے۔ تو مشرک اقوام اس لفظ کو رب یا معبود کے معنوں میں استعمال کرتی ہیں، اس لیے الیاس علیہ السلام کی قوم نے اس سب سے بڑے بت کا نام بال رکھا ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم بال نامی بت کو پوجتے ہو؟ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو وہ سب ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے۔ اور ہم نے بعد بالوں میں اس کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ سلام ہو الیاسین پر، بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور بے شک لوط بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو تباہ کر دیا۔ اور بے شک تم صبح کے وقت ان تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو، اور رات کو بھی، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا، پھر وہ قرہ میں شریک ہوا تو ہار جانے والوں میں سے ہو گیا، پھر مچھلی نے اس کو نگل لیا جبکہ وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ جب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، وہ نہیں سمجھے تو یہ ناراض ہو کے ان کو چھوڑ کے نکل آئے کہ اب تم پر عذاب آ جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ جب یہ نکلے
تو پیچھے جو نیک لوگ تھے انہوں نے توبہ استغفار کی، دعائیں کی، اور وہ عذاب ان سے ٹل گیا۔ اور ادھر یونس علیہ السلام جو تھے، وہ جس کشتی میں سوار ہوئے آ کر، ناراض ہو کے شہر چھوڑ کے آگے ساحل پر اور کشتی میں بیٹھ گئے، وہ بہت بھری ہوئی تھی، اور کشتی کے ڈوبنے سے خطرے سے بچنے کے لیے اس میں سے سامان اور لوگوں کو پھر باہر پھینکا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کرہ ڈالا گیا، ان کے نام نکلا، دوسری بار تیسری بار ہر دفعہ، لہٰذا انہیں اٹھا کے سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھینکے جانے والوں میں یونس علیہ السلام کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ، وہ کرہ ہارنے والوں میں یا پھسلائے گئے آدمیوں میں سے ہو گیا، تو سب کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً وہ اس دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتا جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تسبیح کا فائدہ بتایا جا رہا ہے، یعنی قیامت تک وہ انہی کے اندر ہوتے، یعنی اسی سمندر کے اندر ہوتے، مچھلی کے پیٹ میں ہوتے، اگر یہ تسبیح نہ کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ یونس علیہ السلام ویسے بھی ہمیشہ اللہ کی تسبیح اور ذکر کرتے رہتے تھے، اور اس موقع پر بھی انہوں نے تسبیح کی، یعنی اس کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک تسبیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو انہوں نے کی ہی تھی، لیکن وہ عام حالات میں بھی اللہ کی بڑی تسبیح کرتے تھے، تو اس تسبیح نے ان کو بچا لیا، اس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، بہت سیکھنے کی بات، کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں ان لوگوں کا خیال رکھتا ہے جو خوشحالی میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور جب کوئی شخص صرف مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ آواز اجنبی سی ہے، پہلے تو کبھی نہیں سنی، یہ پتہ نہیں کون پکار رہا ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، پھر ہم نے اسے چٹیل میدان میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر بیلدار درخت اگا دیا۔ یعنی مچھلی نے اللہ کے حکم سے، ان کی تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اسے، یعنی یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان میں صحیح سلامت واپس اگل دیا۔ اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ظاہر ہے اسٹمک ایسڈ ہوتے ہیں، تو ان کا جسم زخمی بھی ہو گیا اور بہت کمزور اور نحیف ہو گئے، کیونکہ شاید کچھ کھانے کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ اس مدت کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بعض کہتے ہیں تھوڑی دیر رہے تھے، بعض کہتے ہیں 3 دن، بعض کہتے ہیں 7 دن، یا کچھ 40 دن بھی کہتے ہیں، اللہ عالم۔ جتنی مدت بھی وہاں رہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، لیکن مچھلی کے پیٹ میں ان کا زندہ رہ جانا اور صحیح سلامت باہر نکل آنا ایک معجزہ ہے۔ اور پھر وہاں پر جو بیل اگی اور پھر اس میں سے انہوں نے کھایا اور اس کے سائے میں رہے جب تک پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں شفا سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ بیماری کسی بھی حد تک پہنچ جائے، بیماری میں اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، پھر اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا، پس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس قوم سے آپ بھاگے تھے، جب آپ دوبارہ گئے تو وہی آپ پر ایمان لے آئے، اور ایمان لانا عذاب کو ٹالنے کا باعث ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، بس ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے؟ یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے؟ یعنی فرشتے نہ تو اللہ کی اولاد ہیں، نہ اللہ کے، اور اولاد میں سے بھی وہ بیٹیاں نہیں، اور فرشتوں کو انہوں نے مؤنث قرار دیا، حالانکہ وہ مذکر اور مؤنث کی تقسیم سے پاک ہیں۔ الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار بے شک یہ اپنے من گھڑت خیال سے ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو چن لیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے تو لے آؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اس کے اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ داری بنا لی ہے، حالانکہ جنوں نے جان لیا تھا کہ بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے، یعنی ان کا تعلق جنات وغیرہ سے اور جادو سے بہت تھا۔ سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں،
یعنی اللہ کے مخلص بندے ایسی باتیں نہیں کہتے، اور مخلص بندے جہنم میں بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بس بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارے بت وغیرہ، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں مگر اسی کو جو جہنم میں داخل ہونے کے لائق ہے۔ یعنی مشرکین اللہ کے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم، فرشتوں نے کہا اور ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے، اور بے شک ہم صف باندھنے والے ہیں، اور بے شک ہم تسبیح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے فرشتوں کی کثیر تعداد اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ آسمان دنیا میں، یعنی جو اوپر کا آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ایک قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام یا سجدے یا رکوع کی حالت میں نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کیسی عبادت کرتے ہیں اور باقی وقت میں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور بے شک وہ کہا کرتے تھے اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم بھی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ ذکر سے مراد کتاب یا پھر پیغمبر۔ سو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، بس ان قریب وہ جان لیں گے، اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے پہلے ہی ہماری بات طے ہو چکی ہے۔ کیا بات؟ کہ اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہ مدد کیے جائیں گے، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ تو آپ ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیجئے۔ تو یاد رکھیے مدد صرف پیغمبروں کی نہیں ہوگی، ان کے فالوورز کی بھی ہوگی۔ مومن اگر دنیاوی لحاظ سے کسی سے مغلوب ہو بھی جائے تو اپنے ایمان کی وجہ سے وہ غالب ہی ہوتا ہے، وہ بڑا ہی ہوتا ہے، اور آپ انہیں دیکھتے رہیے، بس وہ بھی پس ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کیا پھر وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو خبردار کیے گئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور دیکھتے رہیے، پس ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی تاکید کے لیے یہ بات دوبارہ دہرائی گئی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو اور شاید کفار عبرت حاصل کر لیں، مسلمان ہو جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت عزت والا رب ہے ہر اس چیز سے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور سب رسولوں پر سلام ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا اور انہیں سلامتی بھی اللہ نے ہی بخشی۔ سورۃ صاد، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن ذکر والا ہے، اس کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان باتوں کی جو لوگوں کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں فائدہ دیتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے، سب سے بڑا واعظ ہے، اور اسی طرح ان لوگوں کے لیے شرف اور مرتبے والا ہے جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یعنی شرف اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے ان کو جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور نہ سمجھنے والے مخالفت کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہلاک کر دیں تو انہوں نے مدد کے لیے پکارا اور وہ وقت بچ نکلنے کا نہ تھا، یعنی عذاب دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ ایک سخت جھوٹا جادوگر ہے۔ سخت الزامات، کیا اس نے تمام معبودوں کو بس ایک ہی معبود بنا دیا؟ بے شک یہ تو ایک بہت عجیب بات ہے، یعنی سارے معبود ختم اور صرف ایک اللہ۔ اور ان میں سے سردار لوگ یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہی چیز مطلوب ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلی ملت میں نہیں سنی، یہ تو محض ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہم میں سے بس اسی پر نصیحت نازل کی گئی ہے؟ بلکہ یہ میری نصیحت کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ ابھی انہوں نے میرے عذاب کو نہیں چکھا۔ کیا انہی کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بڑا زبردست بہت عطا کرنے والا ہے؟ یعنی کفار کا یہ اعتراض تھا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ کی رحمت کے خزانوں کے یہ مالک ہیں کہ یہ جس کو چاہیں دیں یا ان کے مشورے سے دیے جائیں؟
اور یہ جس کو نہ دینا چاہے نہ دیا جائے؟ کیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے انہی کی ملکیت میں ہے؟ یعنی یہ کس بات پر بگڑ رہے ہیں؟ ان کے پاس ہے کیا؟ یہ کس چیز کے مالک ہیں؟ پھر چاہیے کہ وہ آسمان کے راستوں میں چڑھ جائیں۔ یعنی جب زمین و آسمان کی سلطنت کے مالک نہیں تو پھر ان کو ایسی باتیں کرنا زیب بھی نہیں دیتا۔ یہ تو گروہوں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھا جانے والا ہے، اور ہوا بھی، جنگ بدر میں شکست کھا گئے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلا دیا تھا، اور سمود نے اور قوم لوط اور ایکا والوں نے بھی، یہی وہ لشکر تھے۔ ان سب نے ہی رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو میری سزا ان پہ واقع ہو گئی، اور یہ لوگ بس ایک ہی چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی جلدی دے دے۔ استغفر اللہ، یعنی دنیا میں ہی عذاب مانگنے لگے کہ آخرت میں تو عذاب ہوگا، دنیا میں بھی بھیج دے۔ یعنی انسان کیسا عجیب ہے کہ اپنے حق میں خود بد دعا کر رہا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیتا کہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ درست ہو، اور اگر ان کو نہیں یقین تھا کہ درست نہیں تو پھر بھی انسان اپنے لیے عذاب کیوں مانگے؟ آپ اس پر صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والا، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی تسلی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داؤد علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب ہمارے اوپر مشکل حالات ہوں تو ہم ان لوگوں کو یاد کریں جنہوں نے ان مشکل حالات کو بہت اچھی طرح یعنی کہ اس میں اپنا وقت گزارا اور بہترین کام کیے۔ اس سے انسان کو ڈھارس بن جاتی ہے، انسان کو یقین آتا ہے کہ یہی صحیح طریقہ ہے کسی مشکل سے نپٹنے کا۔ اور اس کے لیے صحابہ کی زندگی، امہات المومنین کی زندگی، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اسی لیے ہم ہر نماز کے اندر دعا کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی جن سے تو راضی ہوا۔ ہم جب کسی خاص سچویشن میں ہوں تو ہمیں ویسے ہی لوگ یاد آ جائیں جن سے تو راضی ہوا، تاکہ ہم بھی ان جیسے عمل کریں اور ہم بھی ان جیسے اجر پائیں اور تیری رضا کو پائیں۔ داؤد علیہ السلام کو دراصل اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوتوں سے نوازا تھا، جسمانی قوت، قلبی قوت، عبادت کی قوت، روزہ رکھنے کی قوت، صحیح فیصلے کی قوت، خوبصورت آواز، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان ساری نعمتوں کے باوجود وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت قوت آ جاتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے بہت، تو پھر وہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے لگتا ہے، لیکن یہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو اس کے ہمراہ مسخر کر دیا تھا، وہ سورج نکلنے کے بعد اور دن کے پچھلے پہر اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، یعنی صبح و شام۔ داؤد علیہ السلام کی قرات جو تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور ان کے ساتھ اور بھی پرندے اور دیگر مخلوق جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہو جاتی، اور پرندے بھی اکٹھے کیے ہوئے سب کے سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی، اور ہم نے اسے حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ یعنی پرندے بھی زبور کی قرات سن کے اکٹھے ہو جاتے اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے، اور اللہ نے ان کو حکمت بھی عطا کی تھی، اور فصل الخطاب، صحیح واضح دو ٹوک فیصلہ کرنے کی صلاحیت، بات کرنے کی صلاحیت، یعنی لمبی بات کو مختصر بات کرنے کی صلاحیت، ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی صلاحیت۔ اور یہ بھی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ بعض اوقات لوگ چھوٹی بات ہوتی ہے اور لمبی کھینچ لیتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، دوسروں کا بھی۔ تو یہ اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے، اور یہ صلاحیت بھی مانگنی چاہیے۔ اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گئے؟ کس کے عبادت خانے میں؟ داؤد علیہ السلام کے۔ جب وہ داؤد کے پاس داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا، آپ خوف نہ کریں، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور زیادتی نہ کریں، اور سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دیں۔ داؤد علیہ السلام اس لیے گھبرائے کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو، لیکن انہوں نے آ کے تسلی کرا دی کہ ہم اپنے ہی مسئلے میں آئے ہیں۔ کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 یعنی 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی مجھے سونپ دو، اور اس نے گفتگو میں مجھ پر بہت سختی کی ہے۔ یعنی جھگڑا دمبیوں پر تھا۔
اس نے کہا یقیناً اس نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تمہاری دمبی کو ملانے کا سوال کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے، اور بے شک بہت سے شراکت دار ایک دوسرے پر ضرور زیادتی کر جاتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ بہت ہی تھوڑے ہیں۔ اور داؤد سمجھ گیا کہ بے شک ہم نے اسے آزمایا ہے، بس اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رکوع کرتے ہوئے گر پڑا اور اس نے رجوع کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں آدمیوں نے پیغمبر کے پاس بے ادبی سے داخل ہو کر اپنا مقدمہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے غصہ کرنے کی بجائے صبر اور حلم کا مظاہرہ کیا، انہیں کچھ کہا نہیں، اور اس صبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ داؤد کو یاد کریں علیہ السلام۔ تو ہم نے اس کا یہ قصور بخش دیا، اور بے شک ہمارے ہاں اس کے لیے یقیناً تقرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنے خوش قسمت انسان ہیں، ظاہر ہے اتنے عبادت گزار اور اتنے اللہ کا ذکر کرنے والے اور دیگر بہت سے کام کرنے والے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، بس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے۔ یاد رکھیے، خواہشات نفس کے پیچھے لگنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، اور پھر اگر اس خواہش پر عمل کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے، وہ خواہشات جو اللہ کی ناراضگی کی طرف لے جاتی ہوں۔ اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم متقی لوگوں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یعنی ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک شخص ساری زندگی اچھے کام کرے اور انجام اس کا اس کے ساتھ ہو جو انتہائی بدکار رہا ہے۔ دونوں کا انجام فرق ہونا چاہیے، عقل بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بہت بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ یہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی کتاب نازل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس میں غور و فکر کیا جائے اور اس سے نصیحت لی جائے۔ بس یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ قرآن اس مقصد کے لیے آیا ہے۔ لیکن نصیحت کون پکڑتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو اس قرآن کے نزول کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ نازل ہوا۔ عامر بن شرحبیل کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا، قرآن کو ایسے تیز تیز نہ پڑھو جیسے شعر پڑھے جاتے ہیں، اور اسے ایسے نہ بکھیرو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو، یعنی موٹیویشن لو۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہت اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس پر اصیل عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا، بے شک میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے محبوب رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ پردے میں چھپ گئے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے محبت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں ان کے کام آتے تھے۔ تو کہتے ہیں انی احببت حب الخیر، خیر سے مراد خیل ہے یہاں، ان ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، یعنی یہ سب مجھے اپنے رب کی یاد میں مدد دیتے ہیں، نیک کاموں میں مدد دیتے ہیں، اس وجہ سے میں ان کو رکھے ہوئے ہوں۔ یعنی صرف شان و شوکت کے لیے نہیں اور دنیاوی مال کی محبت میں نہیں، گھوڑوں کی محبت کو اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں میرے مددگار ہیں، یعنی جہاد وغیرہ کے لیے نکلنے کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مال و دولت بذات خود اچھی بری چیز نہیں، اس کو خیر کہا گیا، ہمارے دین میں مال کو خیر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو خیر کا باعث، اگر کوئی اس کو خیر کے کام میں استعمال کرے گا تو یہ اس کے لیے باعث خیر ہوگا، اور اگر اس کو کوئی شر کے کام میں استعمال کرے گا تو اس کے لیے باعث شر ہوگا۔
یعنی انسان کے پاس اگر مال ہو اور وہ اس مال سے محبت کرتا ہو اس بنا پر کہ اس مال سے میں اپنی آخرت بناؤں گا، اور اس مال سے میں صلہ رحمی کروں گا اور نیکی کے کام کروں گا اور دین کی ترقی میں اس کو استعمال کروں گا، تو یہی چیز اس کے درجات کی بلندی کا باعث بن سکتی ہے۔ اور یہ محبت پھر کوئی بری محبت نہیں ان گھوڑوں کو، بلکہ یعنی کہ ہر اس چیز سے ہمیں محبت کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ کی محبت کے قریب کرے۔ اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جو تجھ سے محبت رکھتا ہو، کیونکہ اس کی محبت پھر میرے لیے تیری محبت میں اضافے کا باعث بنے گی، اور ہر اس کام کی محبت دے، وہ کام کرنا پسند آئے جو تیری محبت کے قریب کر دے، جس سے تیری محبت مجھے مل جائے۔ یعنی یہ دعا کثرت سے مانگا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایسے کاموں کی محبت ڈال دے۔ محبت مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جس کام کی آپ کے دل میں محبت ہوگی وہ کام آسان ہوگا نا، وہ آپ کا پیشن بن جائے گا، اس کو کر کے آپ تھکیں گے نہیں۔ مثلا قرآن کی محبت آپ کے دل میں ہے تو آپ پڑھ پڑھ کے نہیں تھکیں گے، بار بار پڑھیں گے، پڑھ کے اکتائیں گے نہیں۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، تو چونکہ وہ اللہ کی خاطر گھوڑوں سے محبت کرتے تھے اور ان گھوڑوں کی پھر ریس بھی ہوتی تھی، تو اسی طرح جب ایک موقع پر ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے جس کا ذکر ہوا اور وہ دوڑ کر آگے چلے گئے تو کہا ان گھوڑوں کو میری طرف واپس لاؤ، تو وہ ان کی پنڈلی اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا، یعنی محبت کے اظہار کے طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گھوڑوں سے محبت تھی اور وہ گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اینیمل سے بھی محبت کی جا سکتی ہے، اور اس کو بھی ایک سنت سمجھ کر۔ اور پھر اگر اینیملز آپ رکھیں، چاہے گھوڑے رکھیں یا بلی رکھیں، کتا نہ رکھیں، تو آپ اس پر ہاتھ بھی پھیر سکتے ہیں، آپ اس کو پیار کر سکتے ہیں، آپ اس کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت کے دن تک خیر باندھ دی گئی ہے، یعنی اجر اور غنیمت۔ اور یقیناً ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی، اور ان کا ایک ایسا بچہ پیدا ہوا تھا کہ جو پورا بھی نہیں تھا۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اس نے کہا میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے ایسی بادشاہت کا سوال کیا جو ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ ہو، تاکہ پھر اس کو اولاد کی ضرورت ہی نہ رہے۔ سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کیوں مانگی؟ دین کے غلبے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ تو انسان کے اندر اگر دین کی خدمت کا جذبہ ہو تو لیٹسٹ جدید ترین وسائل اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا آپ ایک عام لیپ ٹاپ سے کام لیتے ہیں جو اتنا سلو ہے کہ آپ کے گھنٹوں اسی میں برباد ہو جاتے ہیں، اس کے برعکس آپ ایک لیٹسٹ فاسٹسٹ کمپیوٹر لیتے ہیں تاکہ آپ کا کام جلدی ہو۔ تو آپ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی شو آف کرنا ہے یا لوگوں پر کوئی روب جمانا ہے، بلکہ مقصد کیا ہے کہ اس سے میں اپنے دین کی بہترین خدمت کر سکوں۔ تو اس بنا پر دنیا کی کسی مادی چیز کی محبت یا اس کو لینا یا اس کے لیے کوشش کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تو ہم نے ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور ہر طرح کے ماہر معمار اور غوطہ خور سرکش جنوں کو تابع کر دیا، اور کچھ دوسرے بھی جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے، یعنی ہر طرح کے جنوں کو باندھ کے اس کے تابع کر دیا گیا کہ وہ ان سے کام لیں۔ یہ ہماری بخشش ہے، بس تم احسان کرو یا روک لو، بغیر کسی حساب کے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنا کچھ دنیا میں سے دیا بھی گیا جو کسی کو نہیں ملا، لا ينبغی لأحد من بعدی، لیکن اس کے ساتھ حساب بھی کوئی نہیں۔ اور بے شک ہمارے پاس اس کے لیے یقیناً تقرب کا مقام اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیے جب نیت اچھی ہوتی ہے نا، اور دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور انسان اللہ کی خاطر کچھ کرنا چاہتا ہے، تو پھر انسان کو واقعی تقرب کا مقام بھی ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر خاص مہربان بھی ہوتے ہیں۔ صرف دنیاوی بادشاہت مل جانا تو ایک زینت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ آخرت، کہ ہمارے پاس اس کے لیے آخرت میں بھی بہترین ٹھکانہ ہے۔
یہ ہے اصل کامیابی. یعنی جب دنیا مانگے تو صرف دنیا نہ مانگے، دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے. تو ایوب علیہ السلام کا ذکر یہاں تیسرا قصہ ہے. اب ان کا معاملہ بالکل ہی فرق تھا. ان کی زندگی بہت آزمائشوں میں گزری. ان کو دو تکلیفیں پہنچیں، ایک نصب و عذاب. نصب کہتے ہیں تھکاوٹ اور مشقت کو، تکلیف کو، اور عذاب سے مراد یہاں شدید بدنی تکلیف، یعنی بیمار ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دعا میں ایک ادب بھی ہے. کیا؟ کہ دکھ اور تکلیف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف کی. اور یاد رکھیے ہر خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے اور شر کو شیطان کی طرف. بشر لیس الیک ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ان کی بیماریاں کیسے دور کی کہ ان کو کہا کہ پاؤں مارو، پانی نکلے گا اور اس سے نہاؤ بھی اور پیو بھی، واٹر تھراپی. اور ہم نے اسے اپنی طرف سے بطور رحمت اس کے گھر والے عطا کیے اور ان کے ساتھ ان کی مانند مزید بھی، اور عقل والوں کی نصیحت کے لیے. یعنی بیماری سے پہلے ایوب علیہ السلام کے پاس بہت کچھ تھا. بیماری آئی تو مال و دولت بھی چلا گیا، زمینیں سوکھ گئیں، کوئی فصل نہیں اگتا تھا، جانور مر گئے، دوست رشتہ دار چھوڑ گئے. اور کہا جاتا ہے کہ 18 سال تک یہ اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو درست کر دیا اور پہلے سے بھی اچھی صحت عطا کی اور پہلے سے بھی زیادہ گھر والے عطا کیے، مزید کنبہ عطا کیا. تو اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ پریشانیوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے انسان کو مزید نعمتیں بھی ملتی ہیں. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ. اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو، پھر اس کے ساتھ مارو اور قسم نہ توڑو. یعنی انہوں نے کسی کو مارنے کی قسم کھائی تھی تو کہا کہ 100 کوڑے مارنے کی بجائے ایک مٹھے میں تنکوں والا مٹھا لے لو اور ایک ہی دفعہ بس اس کو مار دو. بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کتنا اچھا بندہ، نعم العبد انہ اواب، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو قوت اور بصیرت والے تھے. یہاں اولی الایدی کہا گیا ہے. اولی الایدی کا مطلب ہاتھوں والے یعنی قوت والے، اور ابصار یعنی بصیرت والے، دینی بصیرت. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. بے شک ہم نے انہیں خاص صفت کے ساتھ چن لیا جو اصل گھر کی یاد تھی. یعنی وہ کیوں چنے گئے؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ آخرت کو یاد رکھتے تھے. اور بے شک یہ سب ہمارے نزدیک یقیناً چنے ہوئے بہترین بندوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے اور یہ سب بہترین لوگ تھے. سبحان اللہ، جس کی تعریف اللہ کرے پھر اس کے بہترین ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے. یہ ایک نصیحت ہے اور بے شک متقی لوگوں کے لیے یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی اور لوگ بھی امید سے رہیں. ہمیشگی کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، یعنی جنت کے دروازے بہت چوڑے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر یا مکہ اور بصرہ میں ہے، بہت بڑے. اور چند دروازوں کے نام کیا ہیں؟ باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان، باب الصدقہ. جو شخص جس نیکی میں زیادہ ہوگا وہ اس دروازے سے اندر جائے گا. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب. وہ ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروبات طلب کریں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی. یہ جنت کی عورتوں کی خوبی ہے. پیچھے سورۃ النور میں ہم نے پڑھا تھا نا، یعنی کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یا نیچے رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ اوپر رستہ نہ دیکھیں یا کسی کو دیکھیں، نہیں، مراد یہ ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ان سے بری چیز نہ دیکھیں. تو وہاں بھی ایسی عورتیں ان کی بیویاں ہوں گی کہ جو کسی دوسرے مرد کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کریں گی، اور ہم عمر بھی ہوں گی. یہ وہی ہے جس کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جاتا تھا. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا.
یہ ہے بدلہ، اور بے شک سرکشوں کے لیے یقیناً نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ متقین کے بعد سرکشوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ جہنم ہے جس میں یہ جلیں گے، تو وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے بدلہ، بس چاہیے کہ یہ اسے چکھیں، کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کو، جو جہنمیوں کے چمڑوں سے، سکن سے بہہ رہی ہوگی، اور اسی شکل کے کئی قسموں کے کچھ دوسرے عذاب۔ یہ ایک لشکر ہے جو تمہارے ساتھ گھسا چلا آ رہا ہے، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، بلکہ یہ سب آگ میں جلنے والے ہیں۔ یعنی جہنم میں مختلف طرح کے عذاب ہیں، صرف حمیم اور غساق ہی نہیں ہوگا، اس طرح کے اور بھی کئی عذاب ہوں گے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، تم ہی اسے ہمارے سامنے لائے ہو، بس یہ کتنی بری جائے قرار ہے۔ یہ کہیں گے اے ہمارے رب، جو اسے ہمارے سامنے لایا ہے، اسے تو آگ کا دگنا عذاب دے، یعنی جس نے ہمیں بھٹکایا ہے اس کو ڈبل سزا دے۔ اور یہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم بدترین لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے وہ تو جہنم میں ہے ہی نہیں، وہ کہاں گئے؟ یعنی جہنمیوں کو جہنم میں مومن متقی نظر نہیں آئیں گے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے ان کو مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے پھر گئی ہیں؟ بے شک آگ والوں کا یہ باہم جھگڑنا یقیناً حق ہے، یعنی ایسا ہوگا، یہ باتیں وہاں ضرور ہوں گی۔ کہہ دیجئے بے شک میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ایک ہے، غالب آنے والا ہے، عبادت کے لائق ہے، القہار ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو بہت زبردست، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض برت رہے ہو، مجھے مقرب فرشتوں کا کوئی علم نہیں جب وہ باہم جھگڑتے ہیں، کیونکہ آپ کو بس وہی باتیں پتہ ہوتی تھیں جو وحی کے ذریعے آپ کو بتائی جاتی تھیں، آپ ملأ اعلیٰ میں ہونے والی باتوں کو نہیں جانتے تھے۔ میری طرف تو بس یہی وحی کی جاتی ہے کہ بے شک میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں گیلی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا، تو ان سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں من روح ہی، انسان کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کیا گیا، یہ دوسرا شرف ہے۔ سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ فرمایا اے ابلیس، کس نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلند مقام والوں میں سے ہے؟ یہ اس آیت سے آدم علیہ السلام کا شرف اور ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ انہیں میں نے دو ہاتھوں سے بنایا، نہیں خود ان کی شکل و صورت بنائی اور ان کے اندر کی ہر چیز۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اور یہ شیطان کی غلط فہمی تھی، ورنہ مٹی تو چیزوں کو اگاتی ہے، نشو و نما دیتی ہے، اور آگ پکی ہوئی فصل کو جلا دیتی ہے۔ فرمایا پھر یہاں سے نکل جا، یقیناً تو مردود ہے، اور بے شک تجھ پر بدلے کے دن تک میری لعنت ہے۔ کہنے لگا اے میرے رب، مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا بس تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا، سوائے ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، الا عبادک منہم المخلصین۔ فرمایا یہ حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، یقیناً میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے جہنم کو بھر دوں گا۔ کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ سے کوئی دنیاوی فائدے حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، اور پھر
تکلف بھی نہیں کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح بغیر علم کے باتیں کرنا یہ بھی تکلف کی ہی ایک قسم ہے. یعنی تکلف جو ہے وہ صرف کھانے پینے میں نہیں ہوتا بلکہ باتوں میں، اور انسان وہ بنے جو اصل میں وہ ہے نہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ذکر ہے، اور یقیناً تم اس خبر کی حقیقت ایک مقرر وقت کے بعد ضرور جان لو گے. یعنی پیشن گوئیاں حق ہو جائیں گی. سورۃ الزمر. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، بس آپ اللہ کی عبادت کیجئے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. دین کا معنی عبادت اور اطاعت بھی ہے، اور ایمان، اسلام اور احسان بھی، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے. تو اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ. خبردار، خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور سرپرست بنا لیے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو اس لیے مانتے ہیں اور ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی بن جائیں. بے شک اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہو. ناشکرے پن سے ہدایت نہیں ملتی. اگر اللہ کسی کو اولاد بنانا چاہتا تو جسے چاہتا اپنی مخلوق میں سے منتخب کر لیتا. وہ پاک ہے، وہ تو اللہ ہے اکیلا، بہت زبردست. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. ہر ایک مقرر وقت تک کے لیے چل رہا ہے. خبردار، وہی بہت زبردست، بہت بخشش فرمانے والا ہے. اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 اقسام نر اور مادہ اتاری. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں 3 اندھیروں میں ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق میں پیدا کرتا ہے. یہی اللہ تمہارا رب ہے، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کس طرح سے پھیرے جاتے ہو. یہاں اللہ کی وحدانیت اور قدرت اور عظمت کی دلیل ہے کہ اس نے یہ سب تخلیق کیا. جانوروں کی یہ نعمتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، اللہ ہی نے اتاری ہیں. اور بہت سے جانوروں کا ذکر کیا، ان جانوروں کا ذکر کیا، بہت سے جانوروں میں سے خاص طور پر کہ جو ہمارے کھانے پینے، پہننے اور دوسری ضروریات میں استعمال ہوتے ہیں، جن سے ہم بہت مانوس ہوتے ہیں. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. اللہ اکبر. اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً اللہ تم سب سے بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. تو ہم کیوں نہ وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. بے شک وہ سینوں کے بھید تک خوب جانتا ہے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتا ہے. پھر جب وہ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس پر وہ اس سے پہلے اسے پکارا کرتا تھا، اور اللہ کے لیے کئی شریک بنا دیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بھٹکا دے. کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، بے شک تم آگ والوں میں سے ہو. استغفر اللہ. یہ انسان کا حال ہے. تکلیف میں اللہ یاد آ ہی جاتا ہے، اور جب مشکل آسان ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کی تعریف کرنے لگتا ہے. کیا یہ بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت میں لگا رہتا ہے. وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کہہ دیجئے کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں. تو قانت مومن ہر لحاظ سے بہتر ہے. اور قانت کون ہے؟ جو صرف دن کے وقت ہی نہیں، رات کی گھڑیوں میں بھی عبادت کرتا ہے، جیسے آج کل آپ لوگ کر رہے ہیں. تو قانتین بنے ہوئے ہیں، قانتات بلکہ، والقانتین والقانتات. اور ایک اور بات جو بڑی اہم یہاں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں.
اچھی بات زبان سے نکالیں، اچھی امید رکھیں، اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اچھے کام کریں، یہ زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ مایوسی کی باتیں چھوڑ دیں، کیونکہ مایوسی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے نا، پہلے وہ مایوس کرتا ہے، پھر وہ وسوسے ڈالتا ہے، پھر وہ ہمیں عبادت سے، نیک کاموں سے دور لے جاتا ہے۔ ہم اس طرح بہت سے چانسز گنوا دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ بے حساب یعنی جس کو وہ گن بھی نہ سکیں گے، جس کو وہ تول بھی نہ سکیں گے، شمار ہی نہیں کر سکیں گے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والے کو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے۔ کہہ دیجیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجیے میں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ بار بار اسی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دین کو، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کی جائے، پس تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجیے بے شک اصل خسارہ پانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی کھلم کھلا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں پس تم مجھی سے ڈرو۔ اور جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا، یعنی شیطان کی بات نہ مانی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کون ہیں اللہ کے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ جو غور سے بات کو سنتے ہیں، یعنی اللہ کی بات پر توجہ دیتے ہیں، پھر وہ اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ انسان باتیں تو سب کی سنتا ہے، لیکن کس بات کو وہ زیادہ توجہ سے سنتا ہے؟ جس میں اس کو اپنا کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والا اللہ کی بات کو سب سے زیادہ توجہ سے سنتا ہے۔ تو انسان جس کی بھی چاہے بات سنے، لیکن پیروی قرآن و سنت ہی کی کرے، اور حسن اور احسن میں سے احسن کی پیروی کرے۔ کیا بھلا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، پھر کیا آپ اسے بچا لیں گے جو آگ میں ہے؟ آگ میں جانے والے کو تو کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بالا خانے ہیں، جن کے اوپر مزید بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جہنمیوں کے ساتھ یہاں متقیوں کا ذکر بھی ہو گیا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر چشموں کی صورت میں اسے زمین میں چلایا، پھر وہ اس کے ذریعے کھیتی نکالتا ہے جس کے مختلف رنگ ہیں، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پھر وہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ یہاں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ پانی کی اصل آسمان ہے، اوپر سے آیا اور زمین میں سٹور ہوتا ہے، پھر ندی نالے بھی بنتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، دل لگنے لگا اسے اسلام کی باتوں میں، دین کی باتوں میں، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اس کو روشنی بھی مل گئی، وہ کسی سخت دل کی طرح ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ دل کی سختی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر غضبناک ہوتا ہے تو ان کے دل سے رحمت کو چھین لیتا ہے۔ دل کی سختی ہونا بدبختی کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت کے سوا رحمت کسی سے نہیں چھینی جا سکتی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سنگ دلی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، دل نرم ہو جائے گا۔
اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، ایک ایسی کتاب جس کی آیات باہم ملتی جلتی ہیں، یعنی مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں، بار بار دہرائی جانے والی ہیں، جس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ احسن الحدیث سے مراد یہاں اللہ کا کلام ہے، کیونکہ مخلوق کا کلام کبھی بھی خالق کے کلام جیسا احسن حسن والا ہو نہیں سکتا، اور حدیث سے مراد بھی اللہ کی کتاب ہے۔ احسن الحدیث، کیا بھلا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے بچنا چاہے گا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس سے محفوظ رہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے ہو۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا تو ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے، تو اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیا، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے، کاش یہ جانتے ہوتے، کیونکہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، حرارت والی ہے۔ اور پھر یہ کہ دنیا کا عذاب تو ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب تو فار ایور اینڈ ایور ہے۔ دنیا کے عذاب سے بھی رسوائی ہوتی ہے، لیکن آخرت میں تو رسوائی بہت بڑی ہے۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مثال کے ساتھ بات جلد سمجھ آتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کے آس پاس کی چیزوں سے ان کو مثالیں دے کے باتیں سمجھائی ہیں۔ قرآنً عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن جو عربی میں ہے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک ایسے شخص کی جس میں باہم جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک دوسرا شخص ہے جو ایک ہی شخص کا غلام ہے، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ یہاں مشرک اور موحد کی مثال بیان کی گئی ہے، یعنی ایک ضدی بدخلق جھگڑنے والا آدمی ہے، اور پھر وہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے ضد کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف صرف ایک اللہ کو ماننے والے۔ رجلا سلما لرجل، ایک کئی آقاؤں کا غلام ہے اور ایک صرف ایک آقا کا غلام ہے۔ تو موحد جو ہوتا ہے وہ اس کا صرف ایک ہی آقا ہے، اللہ۔ اس کی وجہ سے اس کی زندگی بھی پرسکون کہ ایک ہی کو راضی کرنا ہے، ایک کو خوش کرنا ہے۔ اور پھر یہاں الحمدللہ کہا کہ ظاہر ہے کہ دونوں برابر نہیں ہیں، تو اللہ کا شکر ہے جس نے بہترین اور آسان مثال سے توحید سمجھا دی۔ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، بے شک آپ مرنے والے ہیں اور بے شک یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑا کرو گے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ آج بھی لوگوں کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ آپ فوت ہوئے یا نہیں ہوئے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تسلیم کیا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں آ کر خطبہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اب بھی زندہ ہوتے تو صحابہ کبھی آپ کو غسل نہ دیتے، کفن نہ دیتے، دفن نہ کرتے، باہر ہی رکھ کے رہنے دیتے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑے کرو گے۔ کس چیز کے جھگڑے؟ کچھ جھگڑے تو کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں ہوں گے، یا مشرکین اور ان کے معبودوں میں، یا بڑے لوگوں اور ان کے فرما برداروں کے درمیان ہوں گے، یا بادشاہوں اور ان کی رعایا کے درمیان ہوں گے، یا مظلوموں اور ظالموں کے درمیان ہوں گے، خواہ وہ دونوں مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ حتیٰ کہ آدمی اپنے اعضاء سے بھی جھگڑا کرے گا کہ تم کیوں بول رہے ہو۔ اور پھر یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق پورا پورا دے دیا جائے گا، کیونکہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تو پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔